الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے، اور اس ایمان کا تقاضا ہے کہ مسلمان اللہ کی خاطر غیرت کھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں غیور ہوں، اور فرماتے کہ اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. اور صاحب ایمان اللہ کی خاطر غیرت کھاتا ہے. مسلمان اللہ کی خاطر غیرت کھایا کرتا ہے. اس لیے اس کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بہت کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا. جس قدر ایمان بڑھیا ہے، جس قدر ایمان بڑھیا ہے، اسی قدر یہ چیز اس کی زندگی میں بڑھیا ہوگی، اور اسی قدر اس کی زندگی میں اس کا اہتمام ہوگا. آدمی اپنی ذات کے بارے میں، اپنی برادری کے بارے میں، اپنی عزت کے بارے میں، اپنے مفادات کے معاملے میں بڑا حساس ہوتا ہے، بڑی غیرت کھاتا ہے. میری برادری، میری قوم، میری ذات. لیکن سبحان اللہ، ایمان اسے اللہ کے معاملے میں حساس بنا دیتی ہے. ایمان اسے اللہ کے معاملے میں حساس بنا دیتا ہے کہ یہ اپنی عزت بھی قربان کر سکتا ہے، اپنی ذات بھی قربان کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں یہ بڑا غیور دکھائی دیتا ہے. نفاق ہے اور ایمان ہے، ان دونوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے. ایمان والا گناہ نہیں دیکھ سکتا. یا ایمان والوں کی ایک نمایاں خوبی ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ برائیوں سے روکیں گے. نفاق کی علامت کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر، وہ برائیوں کی طرف بلاتے. ایمان والا برائیوں سے روکے گا، نفاق وہ برائیوں کی طرف بلائے گا، اس لیے کہ ایمان جو نہیں ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر، وہ برائیوں کی طرف بلائیں گے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایمان والا گناہوں سے روکے گا، اس سے اللہ کی نافرمانی برداشت نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تک مسلمانوں میں یہ ایمان کی یہ کیفیت موجود ہے، ان کا ایمان اور ان کا کلمہ انہیں نفع دے گا. ان کا ایمان اور ان کا کلمہ انہیں نفع دے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے،
لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها. مسلمان جب تک لا الہ الا اللہ ہے تو ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ اسے نفع دے گا. ترد عنہ العذاب والنقمہ، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ اس سے اسے محفوظ رکھے گا. ما لم یستخفوا بحقها، ہاں اگر اس کے حق کے معاملے میں استخفاف سے کام لیا تو پھر ایمان کا فائدہ اسے نہیں ملے گا. لا الہ الا اللہ اسے نفع نہیں دے گا. قالوا یا رسول اللہ مل استخفاف بحقها، اس لا الہ الا اللہ کا استخفاف کا کیا مطلب ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے یظہر العمل بالمعاصی فلا ينکر ولا یغیر. اللہ کی نافرمانی کھلے طور پہ ہو اور اس کے روکنے کا کوئی اہتمام نہ ہو. اللہ کی نافرمانی کھلے طور پہ ہو اور اس کے روکنے کا کوئی اہتمام نہ ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ جریر ابن عبداللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرتے ہیں کہ ما من رجل یکون فی قوم یعملهم بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا ولا یغیروا الا اصابهم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا. کوئی شخص ہے کسی قوم میں، کسی برادری میں، کسی گھر میں، کسی خاندان میں ایک شخص ہے یعملون بالمعاصی، وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. یقدرون علی ان یغیروا، یہ گھر کا سربراہ ہے، یہ گھر کا بڑا ہے، یہ ادارے کا ذمہ دار ہے، اس کی عزت ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کا مان رکھا جاتا ہے. یقدرون علی ان یغیروا، لیکن اسے پرواہ ہی نہیں ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ بیٹا کیا کر رہا، بیٹی کیا کر رہی، اس کے نظروں کے نیچے کیا کچھ ہو رہا، پرواہ ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے بتایا مرنے سے پہلے ان پر اللہ کا عذاب ضرور ہوگا. ولا یغیرون الا اصابهم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا، مرنے سے پہلے اللہ ان پر کوئی نہ کوئی عذاب ضرور مسلط کریں گے. ہو سکتا ہے وہ بیٹا ہی عذاب بن جائے، ہو سکتا ہے وہ بیوی ہی عذاب بن جائے، ہو سکتا ہے اس بیوی کے لیے وہ شوہر ہی عذاب بن جائے، ہو سکتا ہے وہ ماتحت ہی اس کے لیے مصیبت بن جائے. جب اللہ کا یہ حکم ٹوٹے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وبال ضرور آئے گا. اگر معاملہ صرف آخرت کا ہوتا تب بھی ایمان کا تقاضا تھا کہ اس فریضے میں کوتاہی نہ ہو. یہاں تو دنیا کی بربادی بھی اسی سے ہے. الا اصابهم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا، مرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، کسی نہ کسی عذاب کی گرفت میں یہ آئے گا. تو بتائیے برائی سے روکنا اسلام کا کتنا بڑا فریضہ ہے، ایمان کا کتنا بڑا تقاضا ہے. جب مسلمانوں میں یہ فریضہ زندہ تھا نا تو کسی کو مسلمان معاشرے میں گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کسی کو اپنے بڑوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. ایمان والا اللہ کی نافرمانی کیسے دیکھے، اس سے کیسے برداشت ہو. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا. ابو ہریرہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک وقت ایسا آئے گا اذا عظمت امتی الدنیا نزیت منها ہیبۃ الاسلام، جب میری امت کے ہاں دنیا بڑی چیز ہو جائے گی تو اسلام اور اسلام کے احکامات کی قدر و قیمت اس کے دلوں سے نکل جائے گی.
گاڑی کو نقصان پہنچے، کاروبار کا نقصان پہنچے، موبائل توڑ دے، کچھ اور نقصان کر بیٹھے، باپ ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا پرواہ کہ یہ بیٹا کتنے نمازیں ضائع کر بیٹھا ہے، جماعت ضائع بیٹھا کر بیٹھا ہے، کھلے اللہ کی نافرمانی میں ہے، لیکن مجال ہے کبھی اسے روکنا ہو، بلکہ روکنے کا کبھی خیال بھی آیا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اذا عظمت امتی الدنیا، جب دنیا بڑی چیز ہو جائے گی، نزیت منہا ہیبۃ الاسلام، اسلام کی عظمت وقت دلوں سے نکل جائے گی، اسلام کے احکامات کھلے عام میرے ماتحت، میری آنکھوں کے نیچے، میرے اختیار میں ان حکموں کو توڑا جا رہا ہے، اور ماتھے پہ بلی نہیں آتا، کان میں جو ہی نہیں رینگتی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا جب تک ایمان والا ہوتا ہے وہ تو گناہ سے بہت ڈرتا ہے، بہت ڈرتا ہے، اور آپ نے فرمایا اس گناہ کی ریئیکشن سے اتنا ڈرتا ہے، مثال دی جیسے کوئی آدمی پہاڑ کی چوٹی کے نیچے بیٹھا ہو اور وہ گرنے کو ہو، تو بتاؤ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نہ وہاں بیٹھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، جب تک کہ اپنے آپ کو کسی محفوظ جگہ نہ لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب ایمان گناہ کے ریئیکشن سے ایسی ڈرتا ہے۔ ہاں، جو منافق ہے، جسے اللہ کی معرفت نصیب نہیں، جسے اللہ کی عظمت نہیں جس کے دل میں، اس کا حال یہ ہے گناہ کیا ایسا جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی، اسے پرواہ نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاں، مسلمانوں میں اس فریضے میں اس وقت کوتاہی ہوگی جب ان کی نظروں میں دنیا بڑی چیز ہو جائے گی، اس کا اندر کا درد، اس کا اندر کا دکھ، اسے اپنے بچوں سے ناراضگی، اسے اپنے گھر والوں سے اس کی دوری، وجہ کیا ہے؟ دنیا۔ کون سا گھرانہ ایسا ہے جو اس وجہ سے نالاں ہے اپنی اولاد سے کہ اس کی جماعت رہ جاتی ہے؟ یہ فریضہ اسلام میں کوتاہی کرتا ہے، یہ کھلے عام اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ اگر وقت کے بونے حکمرانوں کی اگر اولاد قانون شکنی کر دے، بتائیے کتنی احتیاطی تدبیریں سوچی جاتی ہیں، اور کیسے کیسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ کہیں ہمارا نام نہ آ جائے، عزت پہ فرق پڑے گا۔ اور احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ، کیا اس ذات کے نافرمان اور مجرم کے ساتھ بھی میرا سلوک ایسا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا، جب میری امت کے ہاں دنیا بڑی چیز ہو جائے گی، نزیت منہا ہیبۃ الاسلام، اسلام اور اسلام کے احکامات کی قدر و قیمت اور اس کی وقت دلوں سے نکل جائے گی، اور فرمایا اس کی پھر نحوست ہوگی۔ وَإِذَا تَرَكَتْ أُمَّتِي الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ حُرِمَتْ بَرْكَةُ الْوَيْلِ، اور جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گی تو پھر وحی کی برکات سے بھی محروم ہو جائے، اللہ کی مدد اور نصرت سے بھی محروم ہو جائے۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت گالی گلوچ کرے گی یہ اللہ کے نظروں سے گر جائے گی۔ بتائیے اس میں سے کون سی ایسی کوتاہی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں؟ چاہتے ہیں ہم ترقی کریں، خوشحال زندگی گزاریں، آگے بڑھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تباہی کے اسباب بتائے وہی ہم اختیار کی ہوئی ہے۔
جو بربادی اور ہلاکت کے اسباب اختیار بتا رہے ہیں وہی اختیار کیے بیٹھے ہیں. سقطت من عین اللہ، اللہ کی نظروں سے یہ قوم گر گئی. گالم گلوچ بھی ہے اور برائی سے روکنے کا احساس، ارادہ بھی ختم ہو گیا. کوئی ارادہ کر لے روکنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، جب کوئی شخص گناہ دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. طاقت ہے، اختیار ہے، روک سکتا ہے. کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، کسی بڑے خطرے کا اندیشہ نہیں ہے. اولاد ہے، ماتحت ہیں، ہاتھ سے روک رہے. فإن لم يستطع، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا فبلسان، زبان سے روک لے. آگ بھڑک رہی ہو نا تو آدمی خود بجھاتا ہے، لیکن جب بہت بڑی اور نہیں بجھا پاتا تو آواز لگاتا ہے، لوگوں مدد کرو نا، آواز لگاتا ہے. فإن لم يستطع فبلسانہ، زبان سے روکے. فإن لم يستطع فبقلبہ. سبحان اللہ. اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، آخری درجہ کیا ہے؟ دل سے. دل سے کیسے کرے گا؟ سوچے گا، تدبیر کرے گا، فکر مند ہو جائے گا، فکر مند ہو جائے گا کہ کس طریقے سے اس گناہ کی آگ کو بجھایا جائے. دیکھو نا بھائی، آدمی خود بھی نہیں بجھا سکتا، آواز لگانے سے بھی نہیں بات بنا، خود اپنے آپ کو محفوظ کر کے سوچے گا نا اس آگ کو کیسے بجھایا جائے. یہ تیسری صورت ہے، دل سے کم از کم اس کی تدبیر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور درجہ ہے. تو یہ ایمان کا ایک تھرمامیٹر بھی ہے. اسلام کا جو یہ فریضہ ہے یہ ایمان کا تھرمامیٹر بھی ہے. یہ ایمان کی حرارت معلوم کرنے کے لیے تھرمامیٹر بھی ہے کہ آدمی دیکھ سکتا ہے وہ ایمان کی کس سطح پہ کھڑا ہے، کہ وہ کتنا اللہ کی خاطر غیرت کھاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی اسے کتنا اندر سے بے چین کرتی ہے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ آخری درجے کا ایمان ہے. تو میرے عزیزو، آج جو گناہوں پہ جرت ہے نا، آج جو کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کی معافی ہوگی لیکن جو باغی ہے نا، جو کھلے عام گناہ کر رہا ہے، اس کی معافی نہیں. یہ جو علی الاعلان گناہ ہے، گناہ نہیں، گناہ پہ اصرار ہے. گناہ پہ اصرار نہیں، گناہ پہ فخر ہے، بلکہ گناہ اسٹیٹس ہے. آج مسلمان معاشرے میں اس فریضے میں کوتاہی، آج مسلمانوں کے ہاں اس فریضے میں کوتاہی ہے. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے استعداد رکھنے والوں کے لیے. میرے عزیزو، یہ گناہوں سے روکنا یہ مسلمانوں پر یہ بھی فرض ہے، ہر ایک کے لیے اپنی سطح کے لحاظ سے. یہ بھی فریضہ اسلام ہے کہ مسلمان اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں غیرت کھاتا ہے، اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا. استعداد ہے، اختیار ہے، ہاتھ سے روکے گا، زبان سے روکے گا، ورنہ اللہ دل سے بے چین ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے مسلمان گناہ دیکھتا ہے اور گناہ نہیں روک سکتا، اس کا دل ایسے پگھلتا ہے جیسے برف پانی میں پگھلتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی نافرمانی دیکھ رہا، اندر رو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی، اور میرے اندر اختیار نہیں کہ میں اس گناہ کو کیسے روکوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا دل ایسے پگھلتا ہے جیسے برف پانی میں پگھلتی ہے. دکھی ہے اندر سے دکھی ہے، تکلیف ہو رہی ہے اس کو.
تو یہ ایمان کا تقاضا ہے میرے عزیزوں. اور سچ یہ ہے کہ جب اپنے ماتحتوں میں اور اپنے گھروں میں اس فریضے کو زندہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا. ورنہ ایسا نہ ہو میرے عزیزوں، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اس فریضے میں کوتاہی کر رہا ہوں، ایک دن آئے گا میں بھی ان کے ساتھ گناہ کرنے میں مجبور ہو جاؤں گا. میں بھی شادی بیاہوں میں، غمی خوشیوں میں گناہ کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا. میری نماز ایک طرف رہ جائے گی، میرا حج روزے ایک طرف. اگر اس فریضے میں کوتاہی رہی تو وہ گناہ اتنا سر چڑھ جائے گا کہ یہ بھی ان گناہوں میں شامل ہو جائے گا. تو یہ اسلام کا بنیادی فریضہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس کا اہتمام نصیب فرمائے.